حضور فرماتے ہیں جو جو تکلیفیں اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں کو جھیلنی پڑی میں نے تنہا وہ سب برداشت کی۔ سیرت کا یہ پہلو ہم بھول جاتے ہیں، سیرت کا یہ پہلو کہ طائف کی گلیاں ہیں اور گنڈے لڑکے جنہیں آپ سٹریٹ ارچنز کہتے ہیں، گنڈے، وہ پتھراؤ کر رہے ہیں، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ محمد اکیلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک ساتھی ہیں زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، بس۔ اب ایک آدمی تو ایک طرف سے روک سکتا ہے نا، سامنے سے پتھر آ رہا ہے تو سامنے آ گئے، پتھر خود کھا لیا، حضور کو بچا لیا، پیچھے سے آئے گا تو کیسے کریں گے؟ داہنی طرف آئیں تو بائیں آ رہا پتھر، بائیں طرف آئیں تو داہنی طرف آ رہا۔ یہ نقشہ ہے اور طائف کی گلیاں ہیں، اور کون ہے؟ محبوب رب العالمین، سید الاولین والآخرین، اگلے اور پچھلوں سب کے سردار، خیر البشر، اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس ہستی کا یہ عالم۔ یہ بھی تو یاد رکھیے، یہ سختی جھیلی کہ نہیں جھیلی، یہاں تک کہ واقعہ یہ ہے کہ اس کا بیان کرنا مجھے مشکل ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوئی ہے طائف میں تو وہاں سے واپس آتے ہوئے حضور کی زبان مبارک پر فریاد آ گئی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ میں تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو یہ بے عزتی ہو رہی ہے، اہانت ہو رہی ہے۔ الی من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ الی بعید یتجہمنی، دشمن کے حوالے کر دیا کہ وہ میرے اوپر جو ہے غلبہ حاصل کر لے، او الی عدو ملکت امری، یا دشمن کے حوالے میرا جو معاملہ کر دیا ہے کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ لیکن اس کے بعد مقام عبدیت کا تقاضا کچھ اور ہے، فوراً فرماتے ہیں اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، یعنی اندیشہ ہے تو اس کا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، یہ ساری چھوٹ جو تو نے دے رکھی ہے مجھ سے ناراض ہو کر تو نہیں۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یہ فریاد جب حضور کی زبان مبارک پر آئی ہے تو اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، ملک الجبال، پہاڑوں کے اوپر جو فرشتہ معمور ہے، حاضر ہوا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں یہ سارے پہاڑ جن کے درمیان میں یہ طائف کا شہر آباد ہے ان کو آپس میں ٹکرا دوں اور یہ سب لوگ پس کر سرما بن جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی نسلوں کو ہدایت دے دے، اور اس اگلی نسل ہی میں سے تھے ایک ہدایت یافتہ انسان، نوٹ کیجئے، محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ثقفی، طائف کے تھے، جو اسلام کا جھنڈا لے کر سندھ میں اور ملتان تک آئے، اور ملتان اس وقت جو ہے لاہور تک تھا، لاہور کے اس زمانے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، شہر لاہور کے از مضافات ملتان است، شہر لاہور تو ملتان کے سیٹلائٹس میں شمار ہوتا تھا، مرکزی شہر جو ہے وہ ملتان تھا، اور ملتان کی حکومت جو ہے یہ جو آزاد کشمیر کی پہاڑیاں ہیں وہاں تک جو علاقہ یہ ملتان کہلاتا تھا، یہاں تک یہ جو پاکستان ہمارا ہے اس کا پہاڑی علاقہ نکال دیجئے، آزاد کشمیر کا پہاڑی علاقہ، شمالی علاقے، سرحد کا پہاڑی علاقہ، باقی سارا پاکستان اس وقت محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں بن گیا تھا، عالم وجود میں آ گیا تھا، اور وہ کہاں کے تھے؟ طائف کے تھے۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قربانیاں جو جو دی ہیں، دامن احد کا تصور کیجئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور زخمی ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پر یہاں پر تلوار کا وار پڑا ہے، یہ خود جو آپ نے پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر گھس گئیں، اس کے بعد انہیں کھینچ کر دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی تو ایک صحابی کے تو دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، اور کسی اور نے ہمت کر کے نکالی ہے تو خون کا فوارہ آیا ہے، اتنا خون گیا ہے کہ ضعف کی وجہ سے حضور بے ہوش ہو گئے۔ یہ کیفیت کس کی ہوئی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ یہ ہے عملی پہلو، ہم تو کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ،
اور گویا کہ ہمارا تو حق ادا ہو گیا. کوئی جلوس نکال دیں گے, کھڑے ہو کر ہم لہک لہک کر سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ٹھیک ہے, شک تو اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش تو نہیں ہے, صحیح ہے, لیکن بھائی یہ عملی پہلو نہیں ہے. عملی پہلو وہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ تمام انبیاء اور رسول کو جو مصیبتیں جھیلنی پڑی ہیں میں نے تنہا وہ سب جھیلی ہیں, ساری آزمائشیں. 3 برس تک شیب بنی ہاشم کے اندر آپ کا مقاطعہ اور محاصرہ رہا. 3 برس. ایک گھاٹی تھی, ادھر سے بھی ادھر اس کا ایک گیٹ ہے, ادھر سے بھی ہے, باقی ادھر دیوار کھڑی ہوئی ہے پہاڑ کی, ادھر بھی دیوار کھڑی ہوئی ہے پہاڑ کی. اس گھاٹی میں پورا خاندان بنو ہاشم جو ہے گھیر کر داخل کر دیا گیا. قریش نے آپس میں معاہدہ کر لیا ان بنو ہاشم کے ہاتھ کوئی شے فروخت نہیں کی جائے گی, کوئی غلہ کوئی کھانے کا سامان اس گھاٹی میں نہیں جانے دیا جائے گا. گھاٹی کے دونوں سروں پر جو ہے پہرا ہے. کبھی کبھی رات کو کوئی اللہ والا, کوئی جس کے دل میں درد تھا, جیسے حکیم ابن حزام تھے, بعد میں ایمان لے آئے, اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ وہ قریبی عزیز بھی تھے. وہ کبھی پہاڑ کی چوٹی پر سے اتر کر کوئی کھانے پینے کی چیز پہنچا جائیں تو پہنچا جائیں, ورنہ کچھ نہیں. فاقے, اور ایسے فاقے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, کچھ نہیں ہے ان کے لیے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے پانی میں ابال کر اس کا جو پانی ہے, چمڑے کا ابلا ہوا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے, اس کے سوا کچھ نہیں. یہ سختیاں جھیلی ہیں محمد الرسول اللہ نے, ان مصائب میں سے گزرے ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کے ساتھی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم.